اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جمعہ کے دن کی فضیلت. کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. تو اس میں کیا فضیلت ہے جمعے کی، درود پڑھنے کی، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح کے بہت سی حدیثیں ہیں. پہلے تو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے آیت نمبر 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیابی پاؤ. اس آیت میں نماز جمعہ سے فراغت، یعنی نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حکم نہیں ہے کہ جمعہ کے دن تم اپنے کاروبار اکثر بند رکھو، بلکہ نماز جمعہ سے قبل، یعنی نماز جمعہ سے پہلے، اس کے بعد دینی معاملات کاروبار میں حصہ لینے کی اجازت ہے. اور صراحت فرمایا، واضح کر دیا گیا کہ صرف نماز اور خطبے کے وقت کاروبار بند رکھو، سارا دن چھٹی کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے بند کر سکتا ہے. بھائی ویسے ہی 10-11 بجے دکان کھلتی ہے، 12:30 جماعت ہوتی ہے، جمعہ پڑھ کے ہی کھولا جائے سکون سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں ایسا کر سکتا ہے تو جیسی اذان کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے پھر اس کے لیے حرام ہے دکان کھولنا، تجارت کرنا، جو کچھ بھی ہے. اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ کر بند کر کر مسجد میں آ جائے بس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ بھی جان لیجیے. وہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے 2 اذان ہونے لگی کیونکہ آبادی بڑھ گئی تھی. یہ جو دوسری اذان ہوتی تھی لوگوں کو بلانے کے لیے کہا آ جاؤ، آپ ایک دم آخری وقت ہے. تو مدینے میں جگہ تھی، وہاں پہ چوک میں جا کے اذان ہوتی تھی. لوگوں کے پاس گھڑی نہیں تھی، مائک نہیں تھا، اس وجہ سے. تو مگر پہلے ہی اذان میں بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی 12:30 بجے والی اذان ہو مسجد میں سب لوگ داخل ہو جائیں، کوشش کریں. اور مان لیں کسی وجہ سے مجبوری ہے، کوئی مجبوری تو خطبہ والی اذان سے پہلے تو آ ہی جانا ہے، اس کے بعد آنے کا مطلب ہے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں ان کو نکالا گیا. یعنی جمعہ کے دن تینوں کام ہیں، بہت فضیلت ہے اس جمعے کے دن. دوسری حدیث ہے سابق راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعہ تک کے درمیانی مدت مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا. کنکریوں سے چھونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ مٹی کی زمین ہوتی تھی تو لوگ ایسے ایسے کھیلتے تھے، بیٹھے خطبہ ہوتا رہا، ایسے ایسے آدمی آج بھی ایسا کرتے ہیں. تو وہ عادت ہے انسان کے اندر، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ تم کنکریوں سے مت کھیلو. ایک لڑکا تھا یہیں پہ، اس کو ہم نے سوچا کہ منع کریں، اسے نماز کے بعد لوگ ہمارا بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا بھاگ گیا، وہ بھی ایسے 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 ہاتھ جو ہے چلا ہی رہا ہے. ہاں، یہ بہت لغو کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تم دھیان لگا کے خطبہ سننا ہے، یعنی تسبیح پڑھنی ہے. اگر خطبہ نہیں ہو رہا ہے تو تسبیح پڑھیں. دوسری حدیث ہے سابق راوی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ بڑے گناہ سے اجتناب کیا جائے، یعنی بچا جائے گناہ کبیرہ سے. حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ
کہ وہ اعمال صالح گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن اس وقت جب انسان کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے، یعنی بڑے گناہ نہ کرتا ہو، جان بوجھ کے غلطی سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جا رہے تو اس کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ معاف ہونے والے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نماز روزوں سے معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے خاص توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ مراد یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو ستایا ہے، آپ نے کسی کا مال ہڑپا ہے، جو کچھ بھی ہو اس سے معاملہ رفع دفع کر لیں، تبھی جا کے نجات ہے۔ اور یا تو بہت بڑا گناہ ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اس کام کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور پھر یقیناً وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر اس کے احکام سے باطل اور بے پرواہ ہوں، ایسے لوگ کافر اور منافقین ہی ہوتے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا مسلسل جمعہ یعنی لگاتار جمعہ کے نماز کو ترک مانے چھوڑنا ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ اس سے دلوں پر مہر لگ سکتی ہے، جس کے بعد انسان کی فلاح اخروی کی کامیابی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگ ڈروانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر 3 جمعہ چھوڑ دیا جس میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جبکہ نکاح والا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے خطرناک معاملہ ہے کہ اگر کسی نے لگاتار جمعہ چھوڑ دیا کئی جمعہ تو اس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، پھر وہ فلاح نہیں پا پائے گا۔ سمجھ جائیے، وہ نکاح والی تو حدیث نہیں کہیں ملتی ہے، وہ ایسے ڈروانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ جمعہ تک تو چھوٹے نہیں۔ جمعہ کے دن اس لیے سفر کرنا منع ہے خاص طور سے، کہ کہیں لمبا سفر کرنا ہے تو جمعہ کے بعد جاؤ، جمعہ پڑھ کے جاؤ، یا تو جمعہ سے پہلے ہی نکل جاؤ، وہاں پہنچے جمعہ پڑھو۔ دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ کیا کر لے؟ غسل کر لے، نہا لے قاعدے سے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا، یہ خوب ہے، جس نے غسل کیا تو وہ غسل افضل ہے۔ یعنی صرف وضو سے بھی کام چل سکتا ہے جمعہ کے دن، اگر بیماری ہے، کوئی وجہ ہے، پانی نہیں ہے، بخار ہے، مگر اگر جان بوجھ کے تو افضل کیا ہے؟ غسل کرے۔ غسل مطلب وضو بھی کرے اور نہائے بھی، باقی حاصل کرے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے طاقت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے، اپنے گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے لانگ پھان نہ مچائے، ٹھیک ہے، پھر اس سے مقدر میں جو ہو وہ نماز پڑھے، یعنی جتنی نفل نماز پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنی ہے، اور اگر خطبہ میں ٹائم ہے تو آپ جتنا چاہے پڑھیے۔ وہ نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان کی مدت میں ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں تو ایک جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے، تیل خوشبو وغیرہ لگانے کی تاکید ہے تاکہ اس کے جسم کے کپڑوں سے دوسروں کی بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے۔ دوسرے جلدی جانے کی ترغیب ہے تاکہ اسے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے یا 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر مسجد میں جائے اور دیر ہو جائے تو وہ ان آداب کو ملحوظ رکھے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ تیسرے، مسجد میں جانے کے بعد نوافل کا اہتمام کرے۔ چوتھا، خطبہ کے دوران بالکل خاموشی اختیار کیے رکھے اور توجہ سے اسے سنے۔ ان آداب کو مذکورہ ساتھ جو جمعہ پڑھے گا اور بیان کر دو فضیلت مستحق ہوگا۔ جب اتنا کام کرے گا تب جمعہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ خالی پھانگنے والی غلطی نہیں، جو بیٹھے ان کی بھی غلطی کیا ہے کہ آگے جگہ خالی رہتی ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آگے جگہ پورا کریں۔ اب جگہ خالی رہے گی تو آدمی تو سلس لگے گا نا، تو آئے دیکھے گا تو آئے گا۔ ہاں، تو ہم دعوت ان کو دے رہے ہیں خود بلانے کے لیے، لانگ کے پھانگ کے آؤ، پہلے بھر لو جگہ، جو پہلے آئے جہاں جگہ ملے بھر لو،
اچھا کچھ لوگ جو ہے دو دو کی جگہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو نہیں شفٹ کرنا اس لیے نہیں صحیح ہے. ہم بتا رہے ہیں دیکھ جمعہ میں 1 گھنٹہ قریب بیٹھا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے, تو پھر صرف تو یہ سے بیٹھنا ہی سنت طریقہ ہے سورج کے بدلے, ٹھیک ہے, ہاں بیٹھنا سنت طریقہ ہے. تو وہ ایسے بہت دیر تک نہیں بیٹھا جا سکتا. تو آدمی پیچھے رہے, جیسے سب لگے گی اس جگہ مل جائے گی, اس اگر رہے گی جگہ تو مل جائے گی. اس میں یہ نہیں کہ تھوڑا پتلا ہو جائے, یہ ہو جائے, موٹا ہو جائے, پھر اس کو تکلیف ہوگی نا جو پہلے سے آگے بیٹھا ہوا ہے. اور مان لیں کوئی 12:30 بجے سے آ گیا, 12 بجے سے آ گیا, 1 بجے خطبہ آ رہا تو 1 گھنٹہ اس کو بیٹھا ہے, تو اوپروں تو بیٹھ نہیں پائے گا نا, اسے نماز والی حالت میں نہیں بیٹھ پائے گا. اس کو ڈسٹرب نہیں کرے. اگر وہ اپنے سے دے رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, اگر آتے ہیں نا تو پھر جو ہے نہیں ہٹوانے, اگر وہ خود بلا دے رہا ہے, اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ترغیب دی کہ تم اپنے بھائی کو جگہ دو, یہ بھی بتایا, مگر زبردستی نہیں. لیکن بہت جگہ پہ یہ چیز ہے کہ خطبہ پر جو ہے کہ اسمان جو ہے بھائی سب درست کر لیں, آدمی کھڑے ہوئے جو تھوڑا بہت. اچھا خطبہ شروع ہونے سے پہلے, ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں بھائی خطبہ 10 سے 5 منٹ کا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں جو جگہ مل جائے بیٹھ جائے گا. تب آدمی جب کھڑے ہو کے سب سیٹی کرے تو 2-4 جگہ آ ہی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے وہ تو امام کی ذمہ داری ہے, وہ نماز کا جو اس کو تو دیکھنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا امام کو کہ کہاں جگہ خالی ہے, تو مقتدی کو کہے کہ بھائی یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ, وہ اس کی ذمہ داری ہے. امام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے پورا مینٹین کرنا اس کو مسجد کا معاملہ, نماز والا بس. دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ابن موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, کیا تمہارے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے ساتھ کے وقت کی بابت بیان کرتے ہوئے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں, میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے, یعنی جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اب سنیں, اس گھڑی میں کی بابت علماء کے مابین بہت اختلاف ہے. یہ کس وقت ہوتی؟ بعض علماء کے نزدیک راجح قول وہ ہے جو اس حدیث پر مبنی قبولیت کی دعا کی یہ گھڑی کے امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے. لیکن شیخ البانی وغیرہ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ کی اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے. دیکھیے ریاض الصالحین, ٹھیک ہے. اس لیے دوسرے علماء نے ابو داؤد اور نسائی کی ایک مرفوع روایت پر جس میں اس گھڑی کو عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا, عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے اس وقت کا مقرر قرار دیا گیا ہے, ٹھیک. یعنی جو جس گھڑی میں دعا بہت تیز قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن, تو کچھ عالم کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو 2 خطبہ ہوتا ہے نا, اس میں تو 2 خطبے کے درمیان جو چھوٹی سی بیٹھتے ہیں اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں وقت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ نے کہا کہ اس گھڑی میں دعا بہت اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے. اور جمعہ اور عصر کی تو ایسے ہی فضیلت, عصر سے مغرب تک کی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی فرشتے اعمال لے جا کے اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں, جو آپ کے کندھے پہ کرامن و کاتبین بیٹھے ہوئے, پھر ان کی ڈیوٹی جیسے مغرب کی اذان ہی بدل جاتی ہے, تاریخ بدل گئی, ڈیوٹی بدل گئی. تو ہمیشہ ہر دن عصر سے مغرب کی فضیلت کا وقت ہے. اگر جس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے, ٹائم بچا ہوا ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھے, توبہ استغفار کرے, جو بھی کام کرے. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے 2 وقت ہے دعا قبول ہونے کی. ایک آخری حدیث ہے, پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے, پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے, اللہم صلی علی, پوری درود ابراہیم, ٹھیک. اور جس کو پوری نہیں پڑھی والی نہیں آتی تو یہ بھی پڑھ سکتا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ بھی ایک درود, ٹھیک ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ زمان و مکان کے صرف سے عمل صالح بھی مزید فضیلت کا پہلو ہو جاتا ہے. جیسی حدیث میں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہے. اس دن درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ براہ راست آپ کسی کا درود نہیں سنتے, قریب سے نہ بعید سے.
قریب سے سننے کی ایک روایت مشہور ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ خود کسی کا درود نہیں سنتے، فرشتے ہی آپ تک درود پہنچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو ہم لوگ درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے جا کے اللہ رسول تک پہنچاتے ہیں۔ درود کے بہترین الفاظ وہی ہیں جو درود ابراہیمی میں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ کو بتلایا ہوا درود ہے۔ یعنی جب بھی صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم کیسے درود سلام پڑھیں، تو کہا کہ یہی پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہو، یہی پڑھو۔ ٹھیک، تو کثرت سے جمعہ کے دن توبہ استغفار درود پڑھنا چاہیے، اور درود پڑھنے کا طریقہ وہی ہے اکیلے۔ درود کا کہیں حکم نہیں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ مل کر، یعنی سب لوگ ایک ساتھ مل کر درود پڑھیں، کہیں حکم نہیں آتا ہے۔ یہ الگ الگ معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ الگ الگ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک، درود کا قرآن میں بھی ہے کہ تم اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، تبھی معاملہ بنے گا۔ تو یہ اور خاص طور سے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے کہ مومن کی چھوٹی عید بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہر ہفتے کی عید بھی ہے، اور جس کو اللہ نے توفیق دیا اس دن اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پکائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور گھروں کے اندر بھی عورتوں کو سمجھائے کہ بھائی وہ بھی مطلب اذان سے پہلے نہا دھو کے فارغ ہو جائیں اور جوہر کی نماز پڑھیں۔ ویسے تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم جمعہ کے دن تو ان کا انتظام ہونا چاہیے مسجد میں آنے کا، کہیں پہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے جمعہ کا دن ہوا، عید کا دن ہوا، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، کم سے کم ان کو بھی مسجد سے لگاؤ بنا ہے، مگر نہیں ہے تو پھر بھی وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی اپنے گھروں با میں۔ جماعت عورت پڑھا تو سکتی ہے، کیا جمعہ بھی پڑھا سکتی ہے؟ ہاں، سب کچھ پڑھا سکتی ہے، سب پڑھا سکتی ہے۔ نہیں، وہ اس کا کہنے کا مطلب کہ عورت امامت کر سکتی ہے، عورت کی امامت کرے گی، مرد کی نہیں۔ ہاں، بس یہ یاد رکھنا۔ نہیں، کہتے ہیں جمعے کی نماز صرف جو ہے مسجد میں ہی ادا ہو سکتی ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتی۔ بھائی مسجد میں بھی مسجد ہی ہے تو عورت کی بھی تو مسجد ہوتی ہے۔ ہاں، اب نہیں ہے تو وہ گھر ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھیں۔ اگر مان لیجیے کوئی ایسا گھر اکٹھا کر لے جس کے پاس بڑا مکان ہو، وہاں پہ محلے کی 10-20 عورتیں اکٹھا ہو جائیں، مطلب جماعت کی شکل ہے، تو وہاں خطبہ دیں، نماز پڑھیں، جمعہ ہو سکتا ہے۔ ایسا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے ہر ہفتے۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے، اور نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کو صبر استقامت عطا فرمائے، ظلم سے نجات دلائے، اور ظالم کو غر کو برباد کر دے۔ یا اللہ ان پر تو رحم فرما، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور ٹھیک ہے۔